بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان کی طلایہ گر اور پرچہ نویس برابر کشلی خان کے لشکر کی نقل و حرکت سے اسے آگاہ کر رہے تھے، اور جب سلطان کے طلایہ گروں نے سلطان پر یہ انکشاف کیا کہ جو لشکر کشلی خان لے کر سلطان کی طرف پیش قدمی کر رہا ہے، تعداد میں کشلی خان کا وہ لشکر سلطان کے لشکر سے 3 گنا سے بھی بڑا ہے، ان حالات میں سلطان نے اپنے سارے سالاروں کا ویرانوں کے اندر اجلاس طلب کر لیا تھا۔ جب سارے سالار جمع ہو گئے تب جو خبریں طلایہ گر لے کر آئے تھے وہ سلطان نے اپنے سارے سالاروں کے سامنے پیش کی۔ پھر کشلی خان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس موقع پر انکساری اور عاجزی میں شہاب الدین بن مسعود سلطان کو مخاطب کر کے کہنے لگا، سلطان محترم، اگر کشلی خان ہمارے لشکر سے 3 گنا بڑا لشکر لے کر ہم پر دعویٰ بولنے کے لیے آ رہا ہے تو ہمیں کسی طریقے اور کسی نئے قاعدے کے مطابق اس پر ضرب لگانی چاہیے، اور ضرب بھی ایسی کہ کشلی خان کے مقدر اور جھولی میں شکست اور ہزیمت کے سوا کچھ نہ رہے۔ شہاب الدین بن مسعود کے ان الفاظ پر سلطان مسکرایا اور کہنے لگا، ابن مسعود، میں ابتدا تم ہی سے کرتا ہوں، اگر تمہارے ذہن میں کشلی خان سے نمٹنے کے لیے کوئی تجویز ہو تو پیش کرو، اس کے بعد میں دوسرے سالاروں سے بھی ایسا ہی سوال کروں گا۔ جواب میں شہاب الدین کچھ سوچتا ہوا بول اٹھا، سلطان محترم، میرے پاس ایک ایسی تجویز ہے جس پر عمل کر کے ہم بڑی آسانی سے کشلی خان کے لشکر کو بدترین شکست دے سکتے ہیں۔ سلطان محترم، جس لشکر کو لے کر میں اور منصور دونوں گھور خان کے لشکریوں سے اپنے دریائے آموں کے علاقے کی حفاظت کرتے رہے ہیں، اس لشکر کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ اس لشکر کے مزید 2 حصے کر دیے جائیں گے، ایک حصہ میرے پاس رہے گا، دوسرا میرے عزیز منصور کی کمانداری میں دے دیا جائے گا، اس لیے کہ میں اور منصور اب ایک دوسرے کے اشاروں کو سمجھنے اور ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہو چکے ہیں۔ جن وادیوں میں ہم نے اس وقت پڑاؤ کیا ہوا ہے ذرا ان کا جائزہ لیں، ان کے دائیں بائیں کوہستانی سلسلہ ہے اور سامنے کھلے میدان ہیں، انہی کھلے میدانوں میں سے کشلی خان نے ہمارے سامنے آ کر پڑاؤ کرنا ہے اور جنگ کی ابتدا کرنی ہے۔ سلطان محترم، میں اور منصور دونوں اپنے اپنے حصے کے لشکر کو لے کر گھات میں چلے جائیں گے، میں اس میدان کے دائیں جانب کے کوہستانی سلسلوں کی طرف چلا جاؤں گا اور بائیں جانب منصور ہو جائے گا۔ یہ کارروائی آنے والی شب کو کریں گے، اور اس کارروائی کی ابتدا کرنے سے پہلے آس پاس کے علاقوں کے علاوہ کوہستانی سلسلوں کے اس طرف بھی اپنے کچھ مسلح جوان پھیلا دیں گے، تاکہ ان علاقوں میں اگر کشلی خان کے جاسوس اور طلایہ گر متحرک ہوں تو ان کا کام تمام کر دیا جائے، تاکہ وہ ہمارے اس جنگی طریقہ کار کو کشلی خان تک نہ پہنچا دیں۔ جب میں اور منصور دونوں اپنے اپنے حصے کے لشکروں کو لے کر گھات میں چلے جائیں گے، تب کشلی خان اپنے لشکر کے ساتھ آپ کے سامنے پڑاؤ کرے گا، اور جب وہ آپ کے لشکر کا جائزہ لے گا تو وہ دیکھے گا کہ اس کے مقابلے میں عددی لحاظ سے آپ کے لشکر کی کوئی حیثیت نہیں ہے، تب وہ جنگ کو بہت جلد نمٹانے کے لیے خود جنگ کی ابتدا کرے گا۔ ہو سکتا ہے جس روز وہ پہنچے صرف ایک رات اپنی لشکریوں کو سستانے کا موقع فراہم کرے، اس کے بعد وہ جنگ کی ابتدا کر دے۔ دائیں بائیں رہتے ہوئے میں اور منصور دونوں میدان جنگ پر نگاہ رکھیں گے، پھر ہم باری باری دائیں بائیں سے نکل کر جب کشلی خان کے لشکر کے پہلو پر ضرب لگانا شروع کریں گے تو کشلی خان اور اس کے لشکری یہی خیال کریں گے کہ آپ کو کہیں سے کمک پہنچ گئی ہے اور اس کمک نے کشلی خان کے دائیں بائیں حملے شروع کر دیے ہیں۔ ہمارے ان 2 طرفہ حملوں سے یاد رکھیے، کشلی خان اور اس کے لشکریوں کے پیروں تلے سے زمین کھسکنا شروع ہو جائے گی۔ جب ہم حملہ آور ہوں گے تو سامنے کی طرف سے پھر آپ بھی اپنے حملوں میں زور پیدا کر دیجیے گا۔ اس طرح مجھے یقین ہے کہ کشلی خان کو ہم بدترین شکست دینے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سلطان علاء الدین نے شہاب الدین بن مسعود کی اس تجویز کو پسند کیا تھا۔ اس کے بعد جب جنگ سے متعلق سلطان نے اپنے دوسرے سالاروں سے مشورہ طلب کیا تب سب نے یک زبان ہو کر شہاب الدین کی اس تجویز پر عمل کرنے کا مشورہ دے دیا تھا۔ اپنے سارے سالاروں کو کسی مشورہ پر متفق ہوتے دیکھ کر سلطان خوش ہوا۔ پھر سلطان اپنی جگہ سے اٹھا۔ جو لشکر اس سے پہلے دریائے آموں کے کنارے شہاب الدین اور منصور کی سرکردگی میں کام کر رہا تھا، اسے علیحدہ کر کے اسے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ شہاب الدین کی زیر کمان اور ایک منصور کے ماتحت کر دیا گیا تھا۔ باقی لشکر کو سلطان نے مزید 3 حصوں میں تقسیم کیا تھا۔
سلطان نے مرکزی حصہ یعنی قلب اپنے پاس رکھا۔ اپنے نائب کی حیثیت سے اپنے ساتھ سلطان نے اپنے ماموں امیر ملک کو رکھا تھا۔ دوسرا حصہ جسے دایاں پہلو قرار دیا گیا تھا، اس کا سالار اعلیٰ تجربہ کار سالار امین الدین ابوبکر کو بنایا گیا تھا۔ محمد بن علی کو اس کے نائب کے طور پر مقرر کیا گیا تھا۔ تیسرا حصہ جسے بائیں پہلو کے طور پر استعمال کیا جانا تھا، اس حصے کا سالار سلطان نے بدر الدین چغری کو مقرر کیا تھا۔ یہ بدر الدین چغری سلطان کی طرف سے مرو شہر کا حاکم بھی رہا تھا، لیکن سلطان نے اسے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے پاس بلا لیا تھا اور بدر الدین چغری کا نائب سلطان نے اپنے ایک اور نامور سالار کرتک کو مقرر کیا تھا۔ اس طرح کشلی خان کی آمد سے پہلے سلطان نے اپنی لشکر کی تقسیم کا فرض ادا کر دیا تھا۔ یہ سارے کام دن کے وقت نمٹا دیے گئے تھے۔ جب رات ہوئی تو مغرب کے بعد طلائع اگر اور مخبر یہ خبر لے کر آئے کہ آنے والی صبح کو کشلی خان سلطان کے سامنے آ کر پڑاؤ کرے گا۔ یہ خبر ملنے کے بعد آدھی رات کے قریب شہاب الدین بن مسعود اور منصور دونوں اپنے اپنے حصے کے لشکر کو لے کر گات میں چلے گئے تھے۔ اگلے روز کشلی خان اپنے لشکر کے ساتھ ان میدانوں میں نمودار ہوا جن میدانوں کے اندر سلطان علاء الدین نے اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کر رکھا تھا، اور سلطان کے لشکر کے سامنے کشلی خان نے پڑاؤ کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ جب کشلی خان کا پڑاؤ قائم ہو گیا تب کشلی خان نے اپنے سالاروں کو اپنے ارد گرد جمع کیا۔ اس سے پہلے وہ سلطان کے لشکر کا جائزہ لے چکا تھا۔ جب اس کے سارے سالار اس کے گرد جمع ہو گئے تب تمسخرانہ سے انداز میں اپنے سالاروں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے کشلی خان کہنے لگا، یہاں آتے ساتھ ہی میں علاء الدین خوارزم شاہ کے لشکر کا جائزہ لے چکا ہوں۔ تم بھی اپنے سامنے دیکھتے ہو کہ اس کے لشکر کی تعداد ہمارے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے، لہذا میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ جو ہی پڑاؤ قائم ہو جاتا ہے لشکر کی صفیں درست کر کے علاء الدین خوارزم شاہ کے خلاف جنگ کی طرح ڈال دیں گے۔ پچھلی منزل پر چونکہ ہمارے لشکری آرام کر چکے ہیں لہذا ہر کوئی تازہ دم ہے، اس لیے جنگ کی ابتدا کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ کیا تم میری اس تجویز سے اتفاق کرتے ہو؟ جب کشلی خان کے سالاروں نے کشلی خان کی اس تجویز سے اتفاق کیا تب لشکر کا پڑاؤ قائم ہونے کے بعد کشلی خان نے اپنی لشکر کو صفیں درست کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ یہ ساری صورتحال سلطان بھی دیکھ رہا تھا، اس نے بھی اپنی لشکر کی صفیں درست کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ سلطان پر حملہ آور ہونے کے لیے کشلی خان نے اپنی لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ درمیانی حصہ اس نے اپنے پاس رکھا، دائیں جانب کے حصے کو اس نے اپنے بھائی کی کمانداری میں دیا جس کا نام بغرش خان تھا۔ ایک اور سالار جس کا نام دفتار خان تھا اسے بائیں پہلو کا سالار بنایا، جبکہ ایک اور نامور سالار داد بیگ کو اپنے نائب کے طور پر کشلی خان نے اپنے ساتھ رکھ لیا تھا۔ اس طرح اپنے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کے بعد کشلی خان نے سلطان پر حملہ آور ہونے کے اپنے فیصلے کو آخری شکل دے دی تھی۔ لشکر کی صفیں جب درست ہو گئیں تب کشلی خان نے جنگ کی ابتدا کی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے کشلی خان سلطان علاء الدین خوارزم شاہ پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ دوسری طرف سلطان نے بھی اپنے آپ کو دفاع تک محدود نہیں رکھا، جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ بھی جارحیت پر اترا اور کشلی خان کے لشکر پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ کشلی خان کے لشکر کے مقابلے میں گو سلطان کے لشکر کی تعداد بہت کم تھی، لیکن سلطان اور اس کے لشکریوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا تھا۔ عین اس وقت جب کشلی خان اور اس کے تاتاری لشکری مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے تھے کہ ایک انقلاب اٹھ کھڑا ہوا۔ دائیں جانب سے شہاب الدین اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ تاتاریوں کے لشکر کے بائیں پہلو پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جس وقت بلند آوازوں میں تکبیریں کہتا ہوا شہاب الدین تاتاریوں کے لشکر کے بائیں پہلو پر حملہ آور ہوا، اسی وقت منصور بھی اپنے حصے کے لشکر کے ساتھ گات سے نکلا اور کشلی خان کے لشکر کے دائیں پہلو پر حملہ آور ہو گیا تھا۔ جس وقت شہاب الدین اور منصور تاتاریوں کے پہلو پر حملہ آور نہیں ہونے پائے تھے، اس وقت کشلی خان اور اس کے سالار یہ خیال کر رہے تھے کہ علاء الدین خوارزم شاہ ان کے سامنے زیادہ دیر ٹھہر نہ سکے گا۔ لیکن جب دائیں بائیں سے شہاب الدین اور منصور حملہ آور ہوئے اور اس کے بعد سامنے کی طرف سے سلطان اور اس کے سالاروں نے اپنے حملوں میں مزید تیزی اور بھیانک پن پیدا کر دیا، تب کشلی خان مایوسیوں کا شکار ہونے لگا تھا، اس لیے کہ دائیں اور بائیں پہلو کی طرف سے اپنے پہلے ہی حملے میں شہاب الدین اور منصور نے انگنت تاتاریوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔
جس کی بنا پر حملہ آور تاتاریوں کی زیادہ توجہ اپنے پہلوؤں کی طرف ہو گئی تھی۔ اس کیفیت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے جب سلطان نے سامنے کی طرف سے تیز حملے شروع کر دیے تو سامنے کی انگنت صفوں کو بھی سلطان نے کچل اور مسل کر رکھ دیا تھا، یہاں تک کہ نوبت اس حد تک جا پہنچی کہ سامنے اور پہلوؤں تینوں جانب سے کشلی خان کے لشکر کا قتل عام شروع ہو چکا تھا، اور کشلی خان کے لشکر کی حالت بڑی تیزی سے خراب ہونا شروع ہو گئی تھی۔ دوسری طرف جب سلطان علاء الدین، امین الدین ابوبکر اور بدر الدین چغری، کرتک اور امیر ملک نے دیکھا کہ تاتاری ان کے سامنے سے پسپا ہونا شروع ہو گئے ہیں اور جنگ کرنے سے جی چرانے لگے ہیں، تب انہوں نے زیادہ تیزی سے ان کا قتل عام شروع کر دیا تھا، اور یہی طریقہ کار دائیں بائیں سے شہاب الدین اور منصور نے بھی اپنا لیا تھا۔ جس وقت تاتاری آگے بڑھنے سے جی چرا رہے تھے، اس وقت مسلمان لشکریوں کے حوصلے بڑھ گئے تھے اور وہ تاتاریوں پر موت کے گہرے سمندر کی طرح حملہ آور ہونے لگے تھے۔ کشلی خان اس کے بعد زیادہ دیر تک مسلمانوں کے سامنے ٹھہر نہ سکا۔ جب اس کے لشکری اگلی صفوں سے پیچھے ہٹنے لگے تو پیچھے بھی ہلچل برپا ہو گئی۔ اس کے بعد کشلی خان نے اپنی شکست کو تسلیم کیا اور بھاگ کھڑا ہوا۔ سلطان نے کچھ دیر تک بھاگتے کشلی خان کا تعاقب کر کے اسے مزید نقصان پہنچایا۔ پھر سلطان اپنی لشکر کے ساتھ لوٹ آیا، زخمیوں کی دیکھ بھال کی گئی، شہید ہونے والوں کی تدفین کا سامان کیا گیا۔ اس کے بعد کشلی خان کے پڑاؤ پر جب قبضہ کیا گیا تو سلطان کے ہاتھ جہاں ضروریات زندگی کے سامان کے ڈھیر لگے، وہاں بار برداری کے جانوروں کے علاوہ خوراک میں کام دینے والے ہزاروں جانور بھی سلطان کو ملے اور اسلحے کے ڈھیر بھی ہاتھ لگے۔ تاتاریوں کے بادشاہ کشلی خان کے خلاف سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی یہ شاندار فتح تھی۔ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے وقتی طور پر اپنے دو دشمنوں کو اس قابل نہ چھوڑا تھا کہ وہ فی الفور پھر اس پر حملہ آور ہوں۔ خطا کے ترکوں کو ترمس شہر اس نے حوالے کر دیا تھا، جس کی بنا پر گور خان مطمئن تھا اور وہ یہ خیال کرنے لگا تھا کہ سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اس سے دبتا ہے، ڈرتا ہے، اور اسی بنا پر اس نے ترمس شہر اس کے حوالے کر دیا ہے۔ لہٰذا گور خان خود بھی وقتی طور پر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی طرف سے مطمئن ہو گیا تھا۔ دوسری طرف تاتاریوں کے بادشاہ کشلی خان کو سلطان نے بدترین شکست دی تھی اور وہ اپنے مرکزی شہر کی طرف بھاگ گیا تھا، جس کی بنا پر اسے دوبارہ سلطان کے مقابلے میں آنے کے لیے وقت اور تیاری کی ضرورت تھی۔ انہی حالات سے سلطان خوارزم شاہ نے فائدہ اٹھانے کا تہیہ کیا اور اپنی سلطنت کو وسعت دے کر اسے مضبوط اور مستحکم بنانے کا تہیہ کر لیا۔ جس طرح غوریوں نے آہستہ آہستہ سلجوقیوں کی کمزور سلطنت کو اپنی گرفت میں لے کر اس پر قبضہ کر لیا تھا، یہی طریقہ سلطان خوارزم شاہ نے بھی شروع کیا تھا۔ غوریوں کی سلطنت چونکہ کمزور ہو چکی تھی، لہٰذا اس نے غوریوں کے سارے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کا تہیہ کر لیا۔ غوریوں کی بڑی طاقت سلطان شہاب الدین غوری تھا، وہ قتل ہو چکا تھا۔ اس کا بڑا بھائی غیاث الدین غوری پہلے ہی فوت ہو چکا تھا۔ اب غوریوں کا سربراہ غیاث الدین محمود تھا۔ سلطان علاء الدین نے سب سے پہلے تالقان کے علاقے کو اپنا ہدف بنانا چاہا۔ تالقان کے علاقے کا حاکم ان دنوں سلطان شہاب الدین غوری کے بھتیجے غیاث الدین محمود کی طرف سے ایک شخص تاج نامی تھا۔ یہ بہترین سالار بھی تھا۔ تالقان کے قریب پہنچ کر سلطان نے وہاں کے حاکم کو کہلا بھیجا، خون ریزی سے یہ بہتر ہوگا کہ وہ شہر سلطان خوارزم شاہ کے حوالے کر دے۔ لیکن تالقان کے حاکم نے بڑی حقارت کے ساتھ سلطان کے اس مشورے کو ٹکرا دیا اور لشکر لے کر خم ٹھونک کر سلطان کے مقابلے پر آیا۔ اب سلطان کے لشکر میں بڑے نامی گرامی، جہاندیدہ اور تجربہ کار سالار شامل تھے۔ ان میں شہاب الدین بن مسعود، منصور ترکی، امین الدین ابوبکر اور کچھ دیگر شامل تھے۔ چنانچہ جب تالقان کے حاکم نے جنگ کا ارادہ کر لیا، تب سلطان نے بھی اپنے لشکر کو استوار کیا۔ وسطی حصے میں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ خود رہا، دائیں حصے کا کماندار شہاب الدین مسعود کو مقرر کیا، منصور کو اس کا نائب رکھا گیا، جبکہ بائیں طرف کے حصے کا کماندار امین الدین ابوبکر کو رکھا گیا تھا، اور سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے اپنے ماموں امیر ملک کو اس کے نائب کی حیثیت سے مقرر کیا تھا۔ دوسری طرف تالقان کے حاکم نے بھی اپنی لشکر کو استوار کیا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے اور گھمسان کا رن پڑا۔
جنگ جب اپنی عروج اور زور پر آئی تب تالقان کے حاکم نے اندازہ لگا لیا کہ وہ سلطان علاء الدین اور اس کی سپاہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جنگ اگر اسی طرح جاری رہی تو بہت جلد اسے بدترین شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ لہٰذا اپنے محافظ دستوں کے ساتھ ادھر ادھر سے بچتا بچاتا ہوا وہ اس جگہ پہنچا جہاں سلطان علاء الدین خوارزم شاہ اپنی لشکریوں کو جنگ کے لیے ابھار رہا تھا۔ سلطان کے پاس آتے ہی تالقان کے حاکم نے اپنی تلوار ہاتھ سے پھینک دی اور آگے بڑھ کر وہ سلطان کے قدموں پر گر پڑا اور گڑ گڑا کر معافی مانگنے لگا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ سلطان کو اس کا یہ ڈرامائی انداز دے کر گمان گزرا کہ غالباً وہ نشہ میں دھت ہے، لیکن جب اس کا جائزہ لیا تو پتہ چلا کہ وہ ہوش و حواس میں ہے۔ یہ کیفیت جان کر سلطان کو اس پر بڑا غصہ آیا اور نفرت کا اظہار کرتے ہوئے اس نے تالقان کے حاکم کو مخاطب کر کے کہا، کم بخت، اگر تمہیں یہ بےہودگی ہی کرنا تھی، اس طرح میرے پاؤں پر گر کر گڑ گڑاتے ہوئے معافی ہی مانگنا تھی، تو پھر سینکڑوں بندگان خدا کا خون بہانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں نے تالقان کے قریب پہنچ کر ہی تمہیں پیغام بھیجوایا تھا کہ خون ریزی سے بہتر ہوگا کہ تم شہر میرے حوالے کر دو، لیکن تم نہیں مانے، خم ٹھونک کر میرے سامنے آئے اور جنگ کی ابتدا کی، لہٰذا تم خطا کار ہو۔ اگر تم شروع میں ہی میری تنبیہ کے جواب میں میری بات مان لیتے اور تالقان میرے حوالے کر دیتے تو میں تمہیں تالقان کی حکومت پر بحال رکھتا۔ چنانچہ سلطان نے اسے معزول کر دیا اور اس کی تمام جائیداد ضبط کرنے کا حکم دے دیا۔ تالقان کو فتح کرنے اور اس پر اپنا قبضہ مضبوط اور مستحکم کرنے کے بعد علاء الدین خوارزم شاہ نے کالوین اور ببور کا رخ کیا۔ یہ دو انتہائی مضبوط اور مستحکم قلعے تھے اور ایک دوسرے سے 10 میل کے فاصلے پر واقع تھے، اور ان دونوں قلعوں کے حاکم کا نام علی بن علی تھا۔ ان قلعوں کے پاس بھی پہنچ کر سلطان علاء الدین نے تالقان جیسا طریقہ استعمال کیا۔ اس نے تیز رفتار قاصد قلعہ کے حاکم علی بن علی کی طرف روانہ کیے اور اسے یہ پیغام دیا کہ بغیر لڑے بھیڑے امن سکون کے ساتھ قلعہ جات سلطان کے حوالے کر دیے جائیں۔ سلطان کی اس پیشکش کے جواب میں علی بن علی نے کہلا بھیجا کہ وہ سلطان شہاب الدین غوری کے بھتیجے غیاث الدین محمود کی طرف سے ان قلعوں پر متعین ہے اور اس کی اجازت کے بغیر وہ کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ اگر سلطان علاء الدین خوارزم شاہ چاہتا ہے کہ یہ قلعے اس کے حوالے کر دیے جائیں تو بہتر ہوگا سلطان اس سلسلے میں براہ راست غیاث الدین محمود سے گفتگو کرے۔ اگر غیاث الدین محمود مجھے حکم دے کہ یہ دونوں قلعے سلطان علاء الدین کے حوالے کر دینے چاہیے تو میں بخوشی دونوں قلعے آپ کے حوالے کر دوں گا، بلکہ بہترین انداز میں ان قلعوں میں آپ کا استقبال بھی کروں گا۔ سلطان کو ان دونوں قلعوں کے حاکم علی بن علی کا یہ جواب بڑا پسند آیا۔ اس کے جواب سے وہ متاثر بھی ہوا۔ اپنے لشکر کو لے کر وہ وہاں سے ہٹ گیا اور علی بن علی سے تعارض کرنا اس نے مناسب نہ سمجھا۔ ان دو مہموں کے بعد سلطان نے چاہا کہ ہرات کا رخ کرے اور وہاں کچھ دن اپنے لشکر کو سستانے کا موقع فراہم کرے۔ چنانچہ اپنے لشکر کے ساتھ سلطان نے ہرات کا رخ کیا۔ ہرات کا حاکم ان دنوں ابن خرمیل تھا، چنانچہ اس نے سلطان کا پرتپاک خیر مقدم کیا، سلطان کو خوش آمدید کہا اور سلطان کے ہرات میں قیام کے دوران سلطان کی خاطر و مدارت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ جب سلطان کو ہرات میں قیام کے چند دن ہو گئے تب ایک روز ابن خرمیل سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اگر سلطان اجازت دیں تو وہ ایک قریبی قلعے اسفرا پر حملہ آور ہو کر اسے بھی سلطان کی سلطنت میں شامل کر لے۔ سلطان نے اسے ایسا کرنے کی اجازت دے دی۔ اس پر ابن خرمیل سلطان کے لشکر کا ایک حصہ لے کر نکلا۔ اسفرا پر اس نے چڑھائی کر دی۔ اہل شہر نے دروازے بند کر لیے اور مرنے مارنے پر آمادہ ہو گئے۔ ابن خرمیل نے انہیں سمجھا بجھا کر سلطان کی اطاعت پر آمادہ کر لیا۔ چنانچہ شہر کے دروازے کھول دیے گئے۔ اس طرح بغیر لڑائی کے اسفرا بھی غوری قلمرو سے کٹ کر خوارزم شاہی سلطنت میں شامل ہو گیا تھا۔ اسفرا کی فتح کے بعد سلطان علاء الدین خوارزم شاہ نے سجستان کی طرف توجہ دی۔ سجستان ایک چھوٹی سی خود مختار ریاست تھی جس کا حاکم ان دنوں حرب بن محمد تھا۔ چونکہ سجستان کا حاکم سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کے حملے کی تاب نہ لا سکتا تھا، نہ اس میں سکت تھی کہ مقابلہ کرتا، لہٰذا سجستان کا علاقہ بھی سلطان علاء الدین کے سامنے سرنگو ہو گیا اور سلطان نے اسے بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔
اس طرح دن بدن سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت میں جہاں وسعت ہونے لگی وہاں اس کی طاقت و قوت میں بھی اضافہ ہونے لگا تھا۔ سجستان پر قبضہ ہونے کے بعد ایک روز سلطان کا ایک سالار تاج الدین اس کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ شخص سلطان کی طرف سے زوزن کے علاقے کا حاکم بھی تھا، بڑا بہادر منچلا سردار تھا اور سلطان کے اچھے سالاروں میں اس کا شمار ہوتا تھا۔ سلطان کی خدمت میں حاضر ہو کر اس نے گزارش کی، سلطان مجھے کرمان و مکران اور ملحقہ علاقوں کی فتح کی اجازت دے دیجیے۔ سلطان نے کچھ سوچ بچار سے کام لیتے ہوئے آخر فیصلہ کیا کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں میں سلطان کو خود ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تاج الدین کو ان علاقوں کو فتح کرنے کی اجازت دے دی جائے۔ اجازت دینے کے بعد سلطان نے اپنے لشکر کا ایک حصہ تاج الدین کی کمانداری میں دیا اور اس لشکر کو لے کر تاج الدین مکران اور کرمان کے علاقوں پر چڑھ دوڑا۔ مکران و کرمان کو فتح کرنے کے ساتھ ساتھ سندھ اور کابل تک کا سارا علاقہ اس نے فتح کر لیا اور سلطان کی سلطنت میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد اس نے ہرمز اور عمان کے حاکم کو بھی سلطان کی اطاعت کرنے پر مجبور کر لیا۔ اس کے علاوہ موجودہ بلوچستان اور قلات کو بھی فتح کر کے سلطان کی قلمروں میں شامل کر لیا تھا۔ اس طرح سلطان علاء الدین خوارزم شاہ کی سلطنت شمال میں دریائے جیحون و سیحون سے لے کر جنوب میں بلوچستان کے سمندر تک پھیلتی چلی گئی تھی۔ یوں سارے علاقوں کو فتح کرنے کے بعد سلطان علاء الدین نے مورا النہر کے علاقے کی طرف توجہ دی۔ یہ علاقہ غوریوں کی سلطنت میں شامل تھا اور سلطان شہاب الدین کی شہادت خاندان غور کے خاتمے کا پیش خیمہ تھی۔ اس کا بھتیجا غیاث الدین محمود اس قابل نہ تھا اور نہ اس کے بازو میں کس بل تھا اور نہ اس میں اہلیت و قابلیت تھی۔ وہ پرلے درجے کا بزدل، بودا اور پست حوصلہ تھا، نہ خود لڑ سکتا تھا نہ کسی کو لڑا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ خوارزم شاہ نے ایک ایک کر کے اس کے مقبوضہ جات پر قبضہ کر لیا تھا اور اسے اتنی ہمت نہ پڑی کہ دبے الفاظ میں صحیح سلطان کی زبردستی کے خلاف احتجاج کرتا۔